नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात का मरहला तो तमाम हुआ, लेकिन इसके बाद अपोजिशन के साथ जो कुछ भी इसमें शिकस्त हुई उसकी तहकीकात का सिलसिला तो जारी ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी के साथ साथ अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं वो भी इसी मामले को देख रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इस खुशी के शादियाने भी बजा रही है कि कम अज कम चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो हुकूमत का नामजद उम्मीदवार ही मुंतखब हो गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारी भी की जा रही है। 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च का इरादा किया गया है, जबकि 16 मार्च को सरबराही इजलास भी तलब किया गया है पीडीएम की जानिब से। और ये सरबराही इजलास बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल बताया जा रहा है, क्योंकि सेनेट में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त पर शिकस्त के बाद तीन बड़ों की जो बैठक हुई, जिसमें जिसमें टेलीफोनिक राब्ता हुआ, उस टेलीफोनिक राब्ते में मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान शामिल रहे। और ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन इस वक्त सर जोड़कर बैठी हुई है। दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर पहले वजीर इत्तलात शिवली फराज और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और जिसमें वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा गया कि अब वो उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अपना किरदार अदा करेगी और हुकूमत के साथ बैठकर इस मामले को आगे बढ़ाएगी। आगे होता है क्या, ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और बहुत अहम बात कि कोरोना के केसेस में अब इजाफा हो रहा है। मुल्क भर के अंदर जो कोरोना केसेस हैं उसमें हमने देखा है कि यकदम से ये इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और एनसीओसी बिलखुसूस जो इस मामले को देख रही है, वो तमाम सूबों की मुशावरत के बाद फैसले अब कर रहे हैं। पंजाब के अंदर खास तौर पर माइक्रो लॉकडाउन के हवाले से अमल दरामद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद के कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया कि यहां पे भी लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया और यहां पे भी लॉकडाउन होगा। लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर अगर आगे चल के हम देखें कि लोग इसके ऊपर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी जो है, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी को कितना अदा कर रहे हैं, और खास तौर के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के ऊपर अगर हम देखें पब्लिक मकामात पर हुकूमत उस पर कितना जुर्माना कर रही है या उसको कितना यकीनी बना रही है कि लोग बगैर मास्क के पब्लिक मकामात पे ना जाएं या फिर इज्तिमात ना करें। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हम सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली भी हैं, उनसे जरा बात कर लेंगे। और उसके बाद अपने दूसरे प्रोग्राम के हिस्से के अंदर हम बात करेंगे सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। तो कोविड और कोरोना की सूरत हाल के ऊपर मजमूई तौर के ऊपर बिलखुसूस पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ नाज़रीन बात करने के लिए मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा जरा सा कि इस वक्त जबकि अब सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो चुका है, पीडीएम तैयारी कर रही है अपने जलसे और लॉन्ग मार्च के हवाले से बिलखुसूस, तो पंजाब से भी काफिले आएंगे, कोविड की भी लहर है, तो क्या तैयारी वैसे हुकूमत ने कर रखी है? आराम से आने देंगे इनको, लॉन्ग मार्च करने देंगे आप लोग? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो रसवाई और जकासाई इनको हासिल हुई है और जो इन्होंने एक दूसरे के पीठ पे छुरे घोंपे हैं, नून लीग ने जनाब यूसुफ गिलानी साहब के जनाब पीठ पे छुरा घोंपा और अपने 7 मेंबरान के जरिए से वोट जो है वो खराब किए। फिर इसी तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को 14 वोट नहीं दिए। अब इस किस्म की बदगमानी के एटमॉस्फेयर के अंदर और इस किस्म की एक दूसरे के साथ धोखाधही के माहौल के अंदर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई लॉन्ग मार्च वाला कोई माहौल बनेगा। और पे दर पे जो इन्होंने जिल्लत और रुसवाई और जगहसाई पिछले 6-7 महीने से इन्होंने हासिल की है, उसके बाद अब मेरा तो नहीं समझता, मैं नहीं समझता एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि इनका कोई मुंह मत्था है कि अब ये लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर ये बनाते हैं, ये मजीद रुसवा होना चाहते हैं, मजीद जलील होना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो सो बिस्मिल्लाह, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब ये तहरीक एतमाद लाएं, जिस मर्जी के खिलाफ लाएं, ये लॉन्ग मार्च करें, ये शॉर्ट मार्च करें, लेकिन एक चीज तय है फरीद भाई जी, ये जो मर्जी कर लें, ये लॉन्ग मार्च करें, ये शॉर्ट मार्च करें, ये खंभों पे चढ़ें, ये कंटेनरों पे चढ़ें, ये पहाड़ों पे चढ़ें, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ें, ये बुर्ज खलीफा चढ़ें, ये जहां मर्जी चढ़ जाए, इनको ना तो एनआरओ मिलेगा, ना इनके नैब के जो केसेस हैं, जो इनके करप्शन और बदयांती के केसेस हैं, उसके हवाले से इनको कोई रिलीफ मिलेगा।
अच्छा, मुझे बता दें कि ये चीज़ के चलें, ये तो अपने तौर पे आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिलेगा, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि वो नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बड़ी अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज के हवाले से, उनकी ज़िंदगी को ला खतरात के हवाले से बातचीत की है, और फिर कुछ रियासी इदारों के जो सरबराहान और फिर उनके मुतालिक जो कुछ लोग हैं उनके भी नाम उन्होंने लिए हैं। तो क्या पंजाब हुकूमत इस बारे में, या पंजाब हुकूमत तक ये वाली बात पहुंची है, या उनकी तरफ से कोई बात आई है कि जनाब मरीम साहबा की जिंदगी को खतरा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें? अच्छा, मैंने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मैं एक चीज आपके प्रोग्राम के अंदर क्लियर करना चाहूंगा। ये मियां नवाज शरीफ ने आखिरी पत्ता खेला है। जो इन्होंने 20 सितंबर पीडीएम बनाई थी, उस दिन की तकरीर से स्टार्ट लेके और आज से 2 दिन पहले जो इन्होंने वीडियो अपना प्रीएम्प्ट करके जनाब के बेगम सफदर अवान को थ्रेट मिल रहा है। बेगम सफदर अवान को जनाब मच्छर काट जाए तो वो जमीन ऊपर और आसमान नीचे कर देती हैं, वो जमीन आसमान एक कर देती हैं ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ये जो हरकत की है, मैं ये समझता हूँ कि इल्ताफ हुसैन 2 के मेराज ऊला पे फाइज होने की नाकाम कोशिश की है और ये आखिरी उनका एक जनाब टैक्टिस थे, आखिरी उनका एक हरबा था, आखिरी उनका एक पंजा आजमाई थी। लेकिन उसके बाद भी रुसवाई और जगहसाई उनके खाते में आई है। और मैं लेकिन ये जो समझता हूं, स्टेटमेंट मियां जावेद लतीफ साहब की तरफ से आया है, आप समझते हैं कि जो बात उन्होंने की है उस पर पंजाब हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी क्या? देखें जी, इसके ऊपर मैंने तो आज रियासती अदारों से भी मुतालबा किया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है, मैंने इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया है। उसने तो बेगैरती की इंतहा की है ना। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब मैं तो नेशनल टीवी के ऊपर बैठा हूं, वरना जी तो चाहता है कि उसको जितने कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज इंसान बोल सके वो इनके लिए बोले। इसको शर्म नहीं आई इस बेहया को कि तुम पार्लियामेंटेरियन हो, तुम जिसका तुमने हलफ उठाया है, तुमने इतनी इतनी जलालत की इंतहा कर दी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर 4 लीडर जनाब गैर तभी मौत जाना मरे। एक आपका लियाकत अली खान साहब की शहादत हुई, फिर जनाब आपके जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी पे चढ़े, फिर आपके जियाउल हक साहब जनाब त्यारे में मारे गए, फिर बेनजीर भुट्टो साहबा कत्ल हुई। कभी किसी के लीडर ने, किसी के अदारे ने, किसी की पार्टी ने ऐसी बकवास नहीं की, लेकिन इस बंदे ने शाह से ज्यादा शाह का वफादार होने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि सर से लेके पांव तक ये खुद नैब के केसेस से फंसा हुआ है। इसकी 3 डिग्रियां जाली हैं, इसकी मैट्रिक की, एफए की, बीए की डिग्री जाली है। लेकिन इस पर कार्रवाई कोई करेंगे आप? चले, ये तो आपकी पूरी बात स्टेटमेंट सुन लेना, पहले इसका पूरा बायोडेटा बताना बहुत जरूरी है ना। इसका पूरा बायोडेटा, जिसने धरती माँ को जना के खिलाफ बोला हो, जिसने ओपनली ब्लंटली जना पाकिस्तान को तोड़ने की बात की हो, जिसने नऊज बिल्ला माजल्ला पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात की हो, टोटली उस बेगैरत के मुतालिक बातें तो सारी खुल के आनी चाहिए ना। इसकी 3 डिग्रियां जाली हैं। ये गैस चोरी के अंदर इसके खिलाफ पर्चे हैं, बिजली चोरी के इसके खिलाफ पर्चे हैं। इसने नैब के अंदर इसके ऊपर केस चल रहा है कि इसने अपनी बूढ़ी माँ के नाम पे करोड़ों रुपए की करप्शन की हुई है। नहीं तो चले, अगर इतने इल्जामात है तो फिर गिरफ्तार, हुकूमत भी आपकी गिरफ्तार, इसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। अच्छा, अब इसने जो हरकत की है, इसके ऊपर मैंने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि एक तो इसको डी नोटिफाई किया जाए, ठीक है। ये ओपनली इसने जनाब हलफ की भी जनाब इसने वायलेशन की है। फिर मैंने मीडिया के दोस्तों से जनाब रिक्वेस्ट की है कि जो इसको हीरो बना के टॉक शोज में लेते हैं वो इसका बाइकआउट करें। तीसरा, पाकिस्तान के अवाम और शाहपुरों की अवाम इसको छितरों के हार पहनाए कि जिसने धरती माँ और पाकिस्तान और अपने मुल्क के खिलाफ जनाब इससे उल्टी सीधी बात की है। लेकिन मैंने ये एक चीज का ऐलान किया है कि 1-2 दिन तक इस चीजों को देखेंगे। मैं इसके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त दूंगा थाने में। अच्छा, ये आप इरादा रखते हैं यानी कि देने का? आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए इसके ऊपर, ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के अंदर सियासतदान अपनी करप्शन, अपनी बदयांती, अपनी 2 नंबरी, उससे बचने के लिए कम से कम अपने मुल्क और अपनी कौम और अपनी धरती माँ के खिलाफ बयानबाजी। अच्छा, लेकिन वैसे अगर ये जो बात मरीम नवाज के हवाले से हुई है, वैसे बीइंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपकी वैसे जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की बनती है, ऐसी कोई बात अगर हुई तो मरीम नवाज साहबा को सिक्योरिटी देंगे आप लोग? इसके हवाले से तो बड़ा जबरदस्त नुक्ता ये है कि नैब ने जो दरखास्त दी है इसकी जमानत कैंसिल होने की, जो कल उसकी पेशी भी है, अब तो हर हाल में इसकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी का तकाजा भी है कि ये मुजरिम है, ये रियासती इदारों के खिलाफ, अदालती इदारों के खिलाफ तो जो लगी हुई है। लेकिन अब जब इसके बाप ने जो हरकत की है ऐलान करके, दावा करके, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह होता है, इंडिविजुअली भी और फ्लेक्सिबली भी, सोसाइटी और माशरों के खिलाफ भी, मुल्कों के खिलाफ भी और इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज के खिलाफ भी। अब बाप ने ये ऐलान कर दिया मुल्क दुश्मन ताकतों की शह पे, कल कोई और जनाब रॉ वाले जनाब खड़का के चले जाए,
کل جناب آپ کی موساد والے اس کو جو ہے کھڑکا کے چلے جائیں, کل کوئی اور ملک دشمن طاقت اس کے اوپر اٹیک کر دے, تو مفت کا جناب, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہر حال میں اس کی ضمانت کینسل ہونی چاہیے اور اس کو سیکورٹی کے طور پہ جیل کے اندر ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ اوورال اب جو اگر ہوتا ہے, آپ نے بتایا کہ چلے ٹھیک ہے وہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس چیز پہ بات کریں, لیکن اپوزیشن کی اپنا رائٹ ہے کہ وہ بھی احتجاج کرے, لانگ مارچ کرے, اس پہ تو خیر وہ جمہوری حق بھی ہے ان کا. لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھائی ختم ہو گیا یار, کون سا مستقبل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, 14 بندوں نے جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 14 بندوں نے ووٹ نہیں دیے ان کو. مولوی فضل الرحمان کی تو ٹکے آنے کی نہیں رہی. مولوی فضل الرحمان پچھلی دفعہ جب اس نے کیا تھا نا, جب دھرنا نومبر 2019 میں, تو میں نے کہا تھا کہ دھرنے کے بعد یہ 2 غزلیں پڑھا کریں گے. ایک غزل یہ تھی کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے, اور دوسرا اس نے یہ قوالی پڑھنی ہے کہ چنی مندرا پا کے اچھی سرما پا کے میں جانا جوگی دے نال. یہ جناب اب سیاسی ہارمونیم پکڑیں اور اب یہی غزلیں گنگناتے پھریں. ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے ایاز صاحب, ایک سوال میں آنے کا نہیں نہ چھوڑا, ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور نہ آپ کے آصف زرداری اور بلاول زرداری نے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے متعلق جو ہے وہ عدم اعتماد کے حوالے سے کافی زیادہ شور و غونگا اٹھتا ہے, ہمیشہ جو ہے وہ ہر بار اٹھ جاتا ہے. یہ مجھے بتا دیجئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ بھائی جی تحریک عدم اعتماد میں 15 ووٹیں ہماری زیادہ ہوں گی, اور بتاؤ جتنا ہمارا اس وقت ہے نا, اس سے 15 ووٹیں ہماری زیادہ ہوں گی. چلو اچھا یہ ضمانت ایسی کس نے دی ہے؟ یار میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں. اچھا خدا کا واسطہ یار, انہوں نے جو حرکت کرنی ہے انہوں نے ذلیل ہونا ہے. دیکھو بات یہ ہے, ہمارا لیجٹیمیٹ ہمارا حق ہے کہ ہم نے دسمبر 2023 کو الیکشن ہونے ہیں. ہم نے جناب سپتمبر اکتوبر 2023 تک ہم نے حکومت کرنی ہے. یہ پاکستان کی عوام نے ہمیں رائٹ دیا ہے. ہم اس کے بعد الیکشن میں جائیں گے, اچھی پرفارمنس. اچھا یعنی بزدار صاحب بھی تب تک رہیں گے, یہ آپ کی بات, بزدار صاحب تب تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے؟ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو, عثمان بزدار صاحب ہو گئے, فیاض الحسن چوہان ہو گیا, کوئی منسٹر چیف منسٹر ہو گیا, اس کو جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اور پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب کا ساتھ حاصل ہے, وہ اپنی سیٹ پہ ہے, اس کی اپنی کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے. لیکن اس وقت عثمان بزدار صاحب کو بھرپور قسم کا اعتماد بھی اور ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کا حاصل ہے. چلے بہت شکریہ آپ کا. فیاض الحسن چوہان وزیر جیل خانہ جات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاست کے اوپر اور ان سارے معاملات کے اوپر. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کووڈ اور کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے متعلق جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں اور بڑھتے ہوئے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس پر بات ہوگی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد صاحبہ سے. ہمارے ساتھ ہوئی. ناظرین اب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ مجھے بتائیے گا کہ کووڈ کے جو کیسز ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں مجموعی طور کے اوپر. میں ملکی صورتحال کے اوپر آپ چونکہ یقیناً ان کانٹیکٹ میں ہوں گے, لیکن اسپیسیفکلی اگر پنجاب کی بات کریں تو اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے کیا پنجاب میں؟ دیکھیے جی, اگر آج کے دن میں دیکھا جائے تو 1653 کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور تقریباً 21 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی کھو بیٹھے ہیں. اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے کہ جب سے یہ وبا آئی ہے تب سے کتنے کیسز ہیں, تو 1,85,468 کیسز جو ہیں ٹوٹل آئے ہیں. ٹھیک ہے. ایز یوزول ہمارا ایپی سینٹر جو ہے وہ لاہور میں ہے, لیکن اور جو بہت سارے شہر ہیں جیسے خاص طور پہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں, جیسے گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, جیلم ہے, اور پھر فیصل آباد, ملتان اور راولپنڈی, ان میں بھی تعداد کیسز کی بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر بھائی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وجوہات کیا ہیں ویسے کہ یکدم سے یہ کیسز ایک دم سے بڑھ کیوں گئے؟ دیکھیں جی, ہماری جو اس وقت این سی او سی کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ برٹش ویرینٹ جو ہے جینیٹک ویریشن اس وبا کا, وہ کمپیریٹیولی دوسرے ویرینٹ سے بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, یعنی انفیکٹیوٹی ریٹ اس کا بہت زیادہ ہے. ہم نے کوئی 300 سیمپلز کیے تھے جو پازیٹیو لوگ تھے, جیسے گجرات سے
لاہور سے، جہلم سے اور اکاڑا سے، اور اس میں 300 کیسز میں تقریباً 70% جو تھے وہ پازیٹیو نکلے یو کے ویریئنٹ کے لیے. تو میرا خیال ہے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یو کے ویریئنٹ کی وجہ سے بہت تیزی سے اس وقت تو پنجاب میں یہ پھیلا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگوں کا جو آنا جانا انہی علاقوں سے ہے، یو کے جانا اور پھر یو کے سے آنا. اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے شادیوں کے سیزن بھی تھے، لوگ شادی بیاہ کے لیے بھی پاکستان آتے ہیں. تو ون آف دیز ریزنز از کہ ایک دم وبا میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جن شہروں کی آپ بات کر رہی ہیں، جیسے ایپی سینٹر آپ نے کہا لاہور اور پھر سبسیکوئنٹلی آپ نے دیگر شہروں کے نام لیے، کیا یہاں پہ پنجاب حکومت لاک ڈاؤن کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہے، کچھ لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے لاک ڈاؤن کا، مکمل لاک ڈاؤن تو کہیں بھی ہم نہیں کر رہے. اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جس کے اندر سکول بند کر دیے گئے ہیں، کالجز بند کر دیے گئے ہیں، ہر قسم کے اجتماع پہ پابندی لگا گئی ہے. یہ جو میلے ویلے ہو رہے ہیں ان سب کو روک دیا گیا ہے، سپورٹس ایکٹیویٹیز روک دی گئی ہیں، لوگوں پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ماسک ضرور پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کریں. 6 بجے کے بعد ساری مارکیٹس بند ہو جائیں گی. اور یہ جو شادی بیاہ کی رسومات ہے خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر جہاں کیسز کی تعداد زیادہ ہے وہاں ان پہ لیمیٹیشنز لگا دی. اور یہ جو تھیٹر وغیرہ ہے ڈاکٹر صاحب، تھیٹر وغیرہ کے جو شوز ہیں چیزیں، یہ سارے یہ سب بند کر دیے گئے ہیں. تھیٹر، سینماز، ان سب کو بند کر دیے گئے اور 2 ہفتے کی پابندی ابھی تو لگائی گئی ہے. ان چیزوں کو ہم دوبارہ ری اسیس کریں گے، آج سے 10 دن کے بعد دیکھیں گے حالات کیسے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کسی. اور ڈاکٹر صاحب یہ کوئی شاپنگ مالز وغیرہ اور باقی چیزیں، پارک، تفریحی مقامات، جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا شام 6 بجے تک کا ٹائم تھا، کیا یہ ٹائم لمٹ کوئی مقرر کی گئی ہے؟ جی بالکل 6 بجے کی ٹائم لیمٹ جو ہے آلریڈی مغرب کے ساتھ سب کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے شاپنگ مالز ہیں، مارکیٹس ہیں، ان سب کو بند کر دیں. اور 6 بجے کے بعد جو اسینشل آئٹمز کی جیسے دوائیوں کی دکان ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی گروسریز کی دکان ہے، یا دودھ دہی، اپنا تندور وغیرہ، ان کو کھلے رہنے کی اجازت دی ہے. باقی سارے جو ہیں ان پہ پابندی لگا جائے گی. جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور بہت سارے علاقوں میں لاہور کے اندر خاص طور کے اوپر اس وقت ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے مائکروسافٹ لاک ڈاؤن جو ہیں ان پہ مائکرو لاک ڈاؤن جو ہیں یعنی چھوٹے لاک ڈاؤن جن میں 1 گلی بند کر دی جاتی ہے یا 1.5 گلی بند کی جاتی ہے یا چند گھر جو ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، وہ سارے اس وقت عمل میں آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں پہ ویسے مائکرو لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس طرح تو ڈیٹیل میرے پاس مکمل ڈیٹیل نہیں ہے، بہت بڑے علاقے ہیں جن کو بند کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی تقریباً 1400 سے زائد ہم نے مائکرو لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں اور کوئی تقریباً 41 ایسے بڑے لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں جہاں پورا محلہ جو ہے ان کو بند کیا گیا ہے، جہاں تعداد جو ہے مریضوں کے بڑھ گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ لوگوں سے بھی مسلسل ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے آپ احتیاطی تدابیریں جو ہیں ان پہ سختی سے عمل کریے. ماسک پہننا، ماسک پہننے کے علاوہ ہاتھوں کو بار بار دھونا اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات ہے اور یقیناً آپ کا بھی تعلق واسطہ پڑتا ہے، ہمارا بھی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. لوگوں کا عام تاثر یہ کہ جو کووڈ ہے، کرونا ہے، یہ ٹی وی اسکرینز تک محدود ہے، باہر کہاں ہے، کوئی کورونا نہیں ہے. اسی لیے لوگ نہ ماسک پہنتے ہیں، نہ سوشل ڈسٹینسنگ کا وہ احتیاط ہم نے دیکھا کہ نہ ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماسک نہ پہننے کے اوپر جو فائن کی بات تھی، جرمانے کی بات تھی، وہ بھی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں کرونا نظر تو آتا نہیں ہے، وائرس ہے، کوئی نظر تھوڑی آئے گا. لیکن سب سے اہم چیز ہے آج کے دن میں اگر ہم بات کریں اور دیکھیں کہ کتنے مریض اس وقت سیریس ہیں لاہور کے اندر، تو آپ حیران ہوں گے. کوئی تقریباً 550 کے قریب فگر ہو گئی ہے ان مریضوں کی جو یا تو آکسیجن لے رہے ہیں، مسلسل ان کو آکسیجن دی جا رہی ہے، یا ان مریضوں کو وینٹ پہ ڈالا ہوا ہے، سیریس ہیں، ہاسپٹلز میں داخل ہیں. جس کے گھر میں تو کرونا آ جائے اس کو تو مزید کنونس کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ کسی کے گھر میں اگر کوئی مریض نہیں ہے تو ان کا خیال ہے کہ کرونا نہیں ہے. اس لیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. پوری دنیا میں اس وقت تیسری ویو جو ہے وہ چل پڑی ہے اور بڑی سخت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اور اس بیماری کو روکنے کے لیے ہمارے پاس تو 2 طریقے.
ایک تو یہ ویکسینیشن ہو جائے سب کی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے حفاظتی پابندیاں، اب جب تک ویکسینیشن مکمل نہ ہو یا اتنی ویکسین آ جائے کہ ہم سب کو لگا سکیں، تب تک حفاظتی تدابیریں جو ہیں اسی سے ہم یہ وبا روک سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب ماسک نہ پہننے کے اوپر جرمانے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی سختی اس طرح سے نہیں دیکھنے ہمارے ڈاکٹر صاحب، اگر ماسک نہ پہننے پر اسٹریٹ اوے جرمانے کر دیں تو یہاں پہ تو لوگ جرمانوں سے ڈرتے ہیں، زیادہ جرمانہ ہوگا پہننا شروع کر دیں گے سب لوگ ماسک۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلے تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ بات ہی سن لیں اور بات ہی مان لیں۔ اگر حالات مزید انہوں نے ٹھیک نہ کیے تو پھر مجبوراً ہر قسم کے اقدام اٹھانے پڑیں گے، جرمانوں کے بھی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ اور ویسے بھی اب دیکھیے نا، جیسے فار ایگزامپل منڈے آن ورڈز آپ کے اسکول کالجز بند ہو گئے ہیں، منڈے آن ورڈز آپ کی جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں 50% ہم نے آفیسز کی اٹینڈنس کو کر دیا ہے، پھر 6 بجے کے بعد ویسے ہی مکمل طور پہ بند ہے۔ لوگوں کو نہیں گھر سے نکلنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں میں رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو، کہ بہت مشکلوں سے معیشت کا پہیہ چلا ہے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر، اور اس معیشت کے پہیے کو چلتا رہنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ ہم پابندیاں، یا وہ کہتے ہیں نا کہ جی بند کرنے کی وجہ سے نقصان ہوگا، اگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو پھر بند کریں گے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، پہلے بھی تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا اور اس وقت سب نے شور و غل مچایا، ناراضی کا بھی اظہار کیا، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہونے کے ناطے ایک لمیٹڈ حد تک ہم مریضوں کا خیال کر سکتے ہیں نا، کہ بھئی اب 11 کروڑ کی عوام ہے پنجاب کے اندر، ہسپتالوں کے اندر ہم نے اتنے زیادہ ایکسپینشن کر دی ہے، ہم نے ہر طریقے سے کوشش کیا، وینٹیلیٹرز بنائے، اس وقت ہمارے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے وقت کوئی تقریباً 21 لیبز جو ہیں وہ ہماری کام کر رہی ہیں۔ ابھی ہم ٹیسٹوں کے بعد جو کوشش کرتے ہیں وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی کرتے ہیں، اور یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی بڑھنی، تو یہ ہر چیز پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی ڈینگی کا بھی خطرہ ہے؟ ویسے ہسپتال میں داخل ہے، ڈینگی کا بھی خطرہ ہے ساتھ ساتھ؟ موسم تو جی بالکل، موسم کی میں تبدیلی آ گئی ہے، اور یہ والا موسم جو خاص طور پہ بہار کا ہوتا ہے، جو زیادہ سرد اور زیادہ گرم نہ ہو، اس کے اندر ڈینگی کا مچھر جو ہے پلتا پھولتا ہے، اور پھر ڈینگی کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ہم نے آلریڈی میٹنگ کی ہے، اور اب ہماری ایڈمنسٹریشن پہ تو آپ کو پتا ہے ڈبل بوجھ ہے، یعنی ایک طرف وہ کرونا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ ڈینگی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے اس وقت تک ابھی تک کیسز جو ہیں بہت کم تعداد کے ہمارے پاس ڈینگی کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر لوگ سارے حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تو بہت بہتر حالات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور تھوڑا سا ویسے سیاسی میں آپ سے پوچھوں گا، سوال کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن اپوزیشن ویسے یہ کہتی ہے کہ جب ہمارا لانگ مارچ شروع ہوتا ہے یا جب ہمارا احتجاج ہوتا ہے تو حکومت کو کورونا یاد آ جاتا ہے اور اس کی آڑ لے کے سب کچھ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب؟ کبھی کبھی تو میں بچگانہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اپوزیشن کی، اس پہ بڑی حیران ہوتی ہوں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو اس بات پہ بڑی حیران ہوں، اگر ان کا واقعی یہ خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، بل تو میں کوئی بھی ایسی کبھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ آج اگر آپ رش دیکھتے وہاں ایکسپو سینٹر میں جہاں میں نے وزٹ کیا، جہاں ویکسینیشن، تو ہر قسم کا بندے آ رہے تھے۔ آج اعتزاز احسن صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائی، کل نجم سیٹھی صاحب نے کروائی۔ اگر یہ لوگ پریشان نہ ہوتے اپنا اس وبا سے تو شاید ویکسینیشن نہ کرواتے۔ تو ان کا اپوزیشن کا کیوں خیال ہے کہ خدا نخواستہ ہم سیاست کھیل رہے؟ اپوزیشن اپنی حرکتوں کی وجہ سے مزید اس کے اندر وہ کہتے ہیں مزید بڑھا دیتی ہے، یعنی جب بھی آپ کسی قسم کا اکٹ کریں گے، جب بھی کسی قسم کا اجتماع کریں گے، اس سے نقصان جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ان کی اپنی سروائیول کی ایک جنگ چل رہی ہے، اس سروائیول کی جنگ کے اندر وہ بالکل ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے سوائے اپنی ذات کی۔ یہ جو 26 کو لانگ مارچ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، بات کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو 26 کو لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں تو یقیناً قافلے تو آئیں گے، مختلف شہروں سے آ کے یہاں پہ فیض آباد میں جمع ہونا ہے، ٹورڈز اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، آئیں گے فیض آباد پہ جمع ہوں گے، پنجاب سے بھی آئیں گے، بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی۔ اگر میں پنجاب کی صرف بات کروں، اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ کیسز بتدریج بڑھ رہے ہیں اس کے، تو کیا وہاں سے قافلوں کو اور اجتماع کرنے کی اجازت پنجاب حکومت دے گی؟
نہیں میرا خیال ہے اجتماع پہ تو آلریڈی پابندی لگا دی اور ہر قسم کے اجتماع پہ پابندی لگی، یہاں تک کہ مذہبی اجتماع پہ بھی پابندی لگا دی. آپ کے یہ جو اپنے ہمارے یہ عرس وغیرہ جو ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ شرائنز کے اوپر ہر جگہ پابندی لگائی جا رہی ہے. اب جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، سچی بات ہے یہ تو ویسے بالکل حالات ایسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کی اتنی ہی وہ حالات اچھے تھے تو جو لاہور کے اندر اکٹ کیا تھا، اگر یاد ہو آپ کو 13 دسمبر کو، جس کے بارے میں بہت شور و غل تھا اور ہنگامہ تھا کہ جی سارا لاہور امن پڑے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ لاہور ہماری پاور بیس ہے. تو آپ کے سامنے ہی تھا. اب میں تو وہی سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ 11 سیاسی پارٹیوں نے مل کے وہاں بہت زیادہ ایفرٹ کر کے تو انہوں نے وہاں 18,000 لوگ اکٹھے کیے، 2-3 ہزار تو ہمارے پولیس والے ہی تھے. اب اس طرح کے اجتماع جو ہیں ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ تو اس اجتماع سے کسی کو گھبراہٹ ہوگی نہ ڈر لگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے اجتماع کرنے سے لوگوں کے اندر کرونا کا نمٹیں گے کیسے ڈاکٹر صاحب اس وقت وبا پھیلی ہے، وہ تو اجتماع کریں گے. کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ گیلانی صاحب کی ویسے جیت کے بعد تو اس غبارے میں پھر سے ہوا بھر گئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اجتماع اگر کریں گے، جمع ہوں گے، تو آپ لوگ ان کو نمٹیں گے کیسے؟ پیار محبت سے سمجھائیں گے یا سختی برتیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ پیار محبت سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، لیکن یہ والی بات ہے سننے کو نہ تیار ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں. باقی جہاں تک گیلانی صاحب کی جیت ہے، پھر آگے تو آپ نے دیکھ ہی لیا سینٹ میں کیا ہوا. مقصد یہ ہے کہ سینٹ میں تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ واٹ از ہیپنڈ. ان کے ساتھ اپنے لوگ ہی نہیں کھڑے ہوئے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو چھوڑنے کو تیار ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت اگر آپ بھی ہوں یا میں بھی ہوں، اس وقت ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور وبا جو ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں 3rd ویو آئی ہوئی ہے. آج ہی میں صبح اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ اٹلی نے بہت سختی کر رہے ہیں اور بہت سختی سے وہاں لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے کہ کوئی ہم پاکستان والے کے علیحدہ قدم اٹھا رہے ہیں اور باقی ملکوں کے. اور آپ کے سامنے ہے، یا تو یہ ہے کہ اپوزیشن والوں کے گھر کوئی بیمار نہیں ہو رہا اس لیے وجہ سے ان کو کافی یقین ہے کہ وبا ہے نہیں. آپ کے سامنے ہیں there are people who are getting infected every day, deaths روزانہ ہو رہی ہیں. تو اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سچی بات کریے تو آج سے 4 دن پہلے NCOC کی جب ہمارے ساتھ میٹنگ تھی تو اپنی ہماری ڈاکٹر عذرا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں میٹنگز کے اندر، اور انہوں نے بھی بالکل اس بات سے تو انکاری نہیں کی کہ بھائی وبا جو ہے وہ ہے نہیں یا پھیل نہیں رہی. اور ان کا یہ ہے کہ اس مرتبہ سندھ کے اندر کمپیریٹیولی کم ہے اور وہ اس طرح کے سخت قسم کے اقدام نہیں اٹھا رہے جس طرح پنجاب اٹھا رہے ہیں. لیکن وبا تو ہے، کہیں گئی تو نہیں ہے. یہ تو بات اب لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کرونا کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا پڑے گا. جس طریقے سے آپ نے پہلے ڈینگی کے ساتھ ڈیل کر کے حفاظتی تدابیر اختیار کرتے، اسی طرح کرونا کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی ہے ویسے جو تھوڑا سا اعتراض اٹھتا ہے نا، یا اپوزیشن کی طرف سے بھی یا عوام میں بھی تھوڑا سا کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں وزراء کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے بھی شبلی فراز افواج چوہی صاحب کی ہوئی تو اس میں ماسک اس طریقے سے نظر نہیں آتا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وزراء بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں. تو کیا واقعی ماجرا اسی طریقے سے جو نان سیریسنس کا ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ میرا خیال ہے جب آ کے ایک پریس کانفرنس کے لیے وزراء آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کی اور پریس کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے. اور آ کے میں نے تو جب بھی دیکھا شبلی صاحب ماسک پہن کے آتے ہیں، اس وقت بات کرتے وقت وہ ماسک اتارتے ہیں. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو تو بات صاف پتہ نہیں چلتی یا صاف سنائی نہیں دیتی. اس وجہ سے وہ ماسک اتار کے وہ بات اپنی مکمل کرتے ہیں. سب سیریس ہیں اس کے بارے میں. اس کے بارے میں اگر سیریسنس نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیجئے اس وقت جتنا بھی کام ہو رہا ہے، ابھی ویکسینیشن کا جو کام شروع کیا ہم نے، حالات سیریس نہ ہوتے تو جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں روزانہ آ کے اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں، خاص طور پہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. تو آج کے دن کی آپ اگر میں بتاؤں تو ابھی تک 18,000 پلس لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے اندر، اور خاص طور کے اندر ایکسپو سینٹر کے اندر. آج میں صبح گئی ہوئی تھی، تقریباً میرا خیال ہے اس وقت ٹائم جو تھا وہ 12:30 کا لگ بھگ تھا. اس وقت تک 2,500 لوگوں کو ویکسین. ڈاکٹر صاحب آپ نے سندھ کی وزیر صحت کی آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر عذرا پیچو کے حوالے سے، انہوں نے تو ویکسین لگوا لی ہے، آپ نے لگوائی ہے یا مستقبل قریب میں ارادہ رکھتی ہیں لگوانے کا؟ دیکھیے انشاءاللہ
मैंने पहले दिन जब बात की थी उस मेरी बात को बहुत ज्यादा तोड़ के उन्होंने बाकी काम तो छोड़ दिया, बार बार उसको सोशल मीडिया पे कहा था। और आपसे वजाहत भी हमने ले ली थी अपने इसी प्रोग्राम में, आपसे पहले जब बात की थी आपने वजाहत भी कर दी। जी तो मैंने वो बताया था कि सवाल तो मुझसे ये पूछा गया था क्या वीआईपी को पहले लगेगा, तो मैंने उनको कहा कि ना मुझे ना मेरे दोनों सेक्रेटरीज को लगेगा। उन्होंने बाकी काम तो छोड़ दिया। वो मेरे देखिए इंशाल्लाह हम जरूर लगवाएंगे। मकसद ये है कि पहले हमारे लोगों को तो लग जाए ना, उनकी हमें परेशानी है कि उन सबको लग जाए। अच्छा डॉक्टर साहब दो सवाल पूछूंगा। आज जैसे फैसल सुल्तान साहब आए थे जी, एक आखिरी बात मैं कर लूं। आज फैसल सुल्तान साहब आए थे, उन्होंने अपने वालिद को अपना आज वैक्सीन लगवाई खुद, क्योंकि उनकी उम्र 58 साल है, उन्होंने नहीं लगवाया अपने आप को। तो मेरा ख्याल हमें असूल पे चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम अपनी पब्लिक की सेहत के बारे में करें, फिर अपनी सेहत के बारे में भी इंशाल्लाह पूरा ध्यान करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और मुझे जरा बता दीजिए कि हर कुछ हफ्तों बाद जो है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुतालिक अफवाहें और चीजें उनकी अदम एतमाद और जाने के हवाले से, आप माशाल्लाह करीब है, बिल्कुल पार्ट ऑफ दी कैबिनेट है, मुझे बता दीजिए अफवाहें वैसे क्यों बार बार आ जाती हैं और अब की बार जो अफवाह कुछ ज्यादा हमें तेज नजर आई? देखिए मुझसे तो जब भी कोई पूछता है तो मैं उनसे कहती हूँ कि जी बेसिकली मकसद वजीर आला साहब का है कि ओवरऑल वो देखें कि उनका पूरे सूबे के अंदर काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमें जहां हमें कोई रुकावट महसूस हो वो हमें हमारी मदद करे। मैं सही बात आपसे कहूं, मैं तो पिछले 2.5 साल के अंदर जब भी कभी मुझे कोई महसूस हुआ कि मुझे उनकी मदद की जरूरत है, मैं उनको फोन करती हूं, फोन उठाते हैं, जब उनसे बात करती हूं वो बात करते हैं और मेरे मसले जो हैं उनको हल करते हैं। तो मुझे बताइए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है एक वजीर के लिए? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर उसके काम में कोई रुकावट आ रही हो कि किसी वजह से काम स्लो हो जाए और मेरा वजीर आला को ये बात कहने की वजह से मेरा काम हो जाए। तो देखिए आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर अस्पताल भी नए बन रहे हैं, 32,000 से ज्यादा लोगों को हमने हायर भी कर लिया है। कोविड के साथ जो हमारी जंग चली है वो आपके सामने है, वो खुद पर्सनली सुपरवाइज करते हैं। यानी हमें समझे कि उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे? जी बिल्कुल नहीं जा रहे। तो ये उनके ये अदम एतमाद की अफवाह उड़ाता कौन है फिर? ये तो मत देखें ऑपोजिशन वाले उड़ाते हैं, और कौन उड़ाते हैं और कौन उड़ा सकता है? पिछले कई दिनों से हम सवाई ये अदम एतमाद की बातें सुन सुन के मेरे तो कान ही पक गए हैं, और मैं ये कई दफे करती हूँ कि मेरा ख्याल है लेट्स बिहेव वेरी मैच्योरली। इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, ये वक्त है कि हम सारे इस वक्त मेहनत करके पाकिस्तान में ये जो वबा है इससे हम अपनी जान छुड़वाएं और इसके अलावा कोई बेहतर सोच लेके आए ना। अब देखिए अगर हमने जब कहा था कि आप शो ऑफ हैंड से आप करें या कम से कम ओपन बैलेट से करें, तो आज अगर ये हुआ होता तो इसका फायदा जो था वो ऑपोजिशन ही को होना था। ठीक है, चले, बहुत इन्होंने नहीं समझा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी, वजीर सेहत पंजाब। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।